اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12۔ یہ صورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اوفو بالعقود اس کا پہلا حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے وعدے پورے کر دو۔ جو تم نے عہد کیے ہیں، جو تم نے مضبوط کانٹریکٹس کیے ہیں، وہ تم پورے کر دو۔ یہ کانٹریکٹس سب سے پہلے تو ایمان والوں کا، مومنوں کا پہلا کانٹریکٹ اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ توحید کی سربلندی کے لیے ساری زندگی کام کرے گا، اس کی زندگی توحید کو ریفلیکٹ کرے گی۔ تو وعدہ پورا کرنا، اس سے پہلے جو سبق گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرام حلال کا بہت زیادہ بیان تھا، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی ایسے ہی حرام اور حلال کے احکامات تھے۔ ان کے لیے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، اور ان کے لیے جو حرام تھا وہ تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ کفار کے زمانے کی چند باتیں جو چلی آ رہی ہیں صدیوں سے، جیسے مقدس مہینے ہیں، جیسے بیت اللہ کی زیارت ہے، جیسے قربانی کے جانوروں کی منت ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے بھی حلال ہیں، اور تم نے ان کو بند نہیں کرنا، یعنی تم نے وہ ٹریڈیشنز جاری رکھنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اینگل سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ قوم جس کو ہماری طرح ایک شریعت ملی تھی، اور انہوں نے پھر اس شریعت کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس سلوک کے بدلے میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق أَخَذَ اللَّهُ لیا تھا اللہ نے، میثاق ایک پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا اور اٹھائے تھے، مقرر کیے تھے ان میں، منہم ان میں سے، 12 نقیباً سردار، یعنی کہ بنی اسرائیل صرف ایک پیغمبر کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ سے جب یہ چلے ہیں تو پھر ان میں مختلف گروہ بن گئے تھے جس کے 12 سردار تھے، یعنی یہ ایک آرگنائزڈ نیشن تھی۔ وقال اللہ اور کہا اللہ نے، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنی معیت کا وعدہ دیا تھا، جس طرح اللہ نے ہماری امت کو دیا ہے۔ اقمتم الصلاۃ، یہ لئن، یہ جو لفظ ہے نا، یہ کنڈیشن ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اگر، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر، اقمتم الصلاۃ تم نماز قائم رکھو گے۔ اقمتم، یہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وآتیتم الزکوٰۃ اور تم دیتے رہو گے زکوٰۃ، یعنی پورا ایک سسٹم زکوٰۃ کا اسٹیبلش کرو گے، وآمنتم برسلی اور تم ایمان لاؤ گے میرے بھیجے ہوں پر۔ رسلی، یہ رسول انسان بھی ہیں، یہ رسول فرشتے بھی ہیں، یہ رسول جس کو رؤیائے صحیحہ کہا جاتا ہے، یعنی 10% ہمارے خواب ہیں یا ہمیں اشارے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ رسول، ارسال کا مطلب رسالہ بھیجا ہوا، تو تم ایمان لاؤ گے میرے بھیجے ہوں پر۔ وعزرتموہم اور تم ان کی مدد کرو گے، جو میں تمہیں حق بات بھیجوں گا اگر وہ ایک رسول ہے تو تم اس کی مدد کرو گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے حق بات بیان کرنے والوں کا، بنی اسرائیل نے کیا حشر کیا، کتنے ہزار پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ اور تم قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا ایک اچھا قرضہ، اور قرض حسنا وہ ہے جو بغیر کسی بدلے کی امید کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کنڈیشنز اللہ نے بتائی ہیں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے، اگر تم زکوٰۃ دیتے رہو گے، اگر تم میرے بھیجے ہوئے ارسال کیے ہوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور تم میری راہ میں خرچ کرو گے بغیر بدلے کی امید کیے ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ البتہ ضرور میں دور کروں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جناتن ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر
پس جس نے انکار کیا بعد ذالک، بعد اس کے، دیکھیں چند احکامات ہیں، چند لائنوں کی آیات ہے جس میں سارے احکامات ہیں جو اس امت کو دیے گئے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ پورے کریں گے۔ فمن کفر بعد ذالک، پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اپنی امت کا جائزہ لیں اور یہ ساری باتیں ذرا اپلائی کریں۔ ان کا اطلاق ہر اس امت پہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدے دیے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری امت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، فبما نقضہم، پس بسبب توڑنے کے، ان کا توڑنا، میثاقہم، ان کا وعدہ، لعناہم، یہ اللہ کانسیکوینس بتا رہا ہے کہ جب وعدہ توڑا انہوں نے، نہ نماز قائم رکھی، نہ زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، نہ اللہ کے بھیجے ہوں کی مدد کی، حق بات بولنے والوں کے منہ توڑے، ان حق بات بولنا معاشرے میں مشکل ہو گیا، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا، تو کیسے برائیاں دور ہوں گی؟ تو بسبب ان کا عہد توڑنے کے، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت بولی، ہم نے انہیں ملعون کیا جیسے شیطان ملعون ہوا ہے۔ وجعلنا، اور سب سے بڑی لعنت اللہ کیا بتا رہا ہے، اور ہم نے کر دیا قلوبہم، ان کے دل، قاسیہ، سخت، قساوت ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں، اللہ کا حکم اب ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، ان کے دل ہدایت کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اور دل کی سختی کا ایک سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ پھیرتے ہیں، کلمہ، اس بات کو، اس کلام کو، عن مواضعہ، اس کی اصلی جگہ سے۔ اللہ کی آیات کو بے موقع بیان کرنا، اللہ کی آیات سے غلط فتوے نکالنا اپنے مفاد کے لیے، اللہ کی آیات کو کاٹ کاٹ کے صرف ایک حصہ بیان کرنا، جس کی کئی مثالیں میں آپ کو پڑھاتے ہوئے دے چکی ہوں، ابھی ابھی سورہ نساء میں گزری ہے۔ 4 شادیوں کے حکم میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بیواؤں سے اور یتیموں کی ماؤں سے شادی کا حکم ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کی اسی آیت میں حکم ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی ہے۔ یہ تحریف ہے، یہ اصلی تحریف ہے کہ آپ آیت کو کاٹ کے اپنے مطلب کے لیے بیان کریں۔ پھر تحریف یہ ہے کہ اس کو اس کے موقع محل سے اٹھا کے کہیں اور بیان کریں۔ جیسے پردے کی احکامات میں ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ساری بڑی معذرت سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہو اپنی بیبیوں سے، ونسائک، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی عورتوں سے، ونساء المؤمنین بھول جاتے ہیں، اور اگر بولتے بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی عورتوں کے لیے حکم تھا جہاں پہ عورتوں کو اپنے اوپر چادریں ڈالنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہے کلام کی تحریف، یہ ہے کلام کو اس کے اصلی موقع محل سے اٹھا کے ایک ایسے موقع پہ بیان کرنا جہاں اس کا مطلب غلط نکلے، یہ تحریف ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لونڈیوں کے احکامات کو کہتے ہیں یہ آج تک ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ لونڈیاں ہیں کون، لونڈیوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہر عورت ان کے لیے لونڈی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہماری امت کا حال ہے۔ میں بنی اسرائیل کی تحریف آپ کو نہیں بتاؤں گی، میں بنی اسرائیل سے نہیں ہوں، اگر ہوتی تو شاید میں وہ اسٹڈی کر کے آپ کو بتاتی۔ میں اس امت سے ہوں جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو امت محمدی کہتی ہے، امت مسلمہ کہتی ہے۔ یہ تحریف کرتے ہیں کلام کی، ان کو ان کے مواقع سے، ان کی جگہوں سے اٹھا کے، ونسو، اور یہ بھول گئے ہیں، حظاً، حصہ، مما ذکروا بہ، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ ایک تو جو کچھ انہیں پتہ ہے اس کو بے موقع محل بیان کرتے ہیں، اس کو اپنے مفادات کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر جو بہت بڑا حصہ یہ بھول چکے ہیں، ان کو یہ بھول کیا چکے ہیں حضور، ہم اور آپ اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لڑکی کے سر کے اوپر ہم نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس کو رخصت کرتے ہوئے، یہ نہیں کوئی پوچھتا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کتنا قرآن ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس محفل میں ابھی ابھی جو تماشا، جو سرکس گزرا ہے اس شادی میں، کیا وہ اس قرآن کے مطابق ہے۔ ہاں ہم اس کو اس کے سر پہ لٹکا کے سمجھتے ہیں بچی قرآن کی برکت کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر نہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔
تو یہ بہت بڑا حصہ بھول چکے ہیں جس سے انہیں نصیحت کی گئی ہے. ولا تزالو، اور ہمیشہ ہی ایسا ہے، تطلعو کہ آپ خبر پاتے رہیں گے، علی خائنۃ ان کی خیانتوں پر، منہم انہی سے، الا قلیلا منہم مگر بڑے تھوڑے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اے اصلی مومنوں، آپ ان خیانتوں کی خبریں پاتے رہیں گے مگر بڑے تھوڑے ان میں ایسے ہیں جو شاید اس نصیحت کو یاد رکھتے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. فاعف عنہم، پس معاف کر دو ان کو، وصفہ اور درگزر کریں. فتح مکہ ہو چکی ہے، یاد رکھیں یہ مختلف حالات ہیں. اب مسلمان رولنگ پوزیشن میں ہیں، رولنگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصرانی ہیں. اب بنی اسرائیل گزر گئے نا، اب بیچارے نصارا، اب ان کا حشر سنیں. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا. فنسوا حظا، تو یہ بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. اچھا، نصارہ جو ہیں، اب دیکھیں یہ اتنے عیار نہیں ہیں، یہ اتنے مکار نہیں ہیں کہ یہ کلام میں تحریف کریں. نصارہ جو ہیں نا، یہ بڑے شروع میں کنفیوز ہو گئے تھے. ان کے وہ جو اپوسٹلز تھے نا، سینٹ پیٹر، سینٹ پال، سینٹ مائیکل، سینٹ بارنباس، جتنے بھی ان کے وہ حضرت عیسیٰ کے ارد گرد جو حواری تھے، انہوں نے اپنی اپنی انجیلیں بنائیں، اور اگر انہوں نے نہیں بنائی تو ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے بنائی. تو وہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، انہیں بھی ہم نے کتاب دی تھی، وہ بھول گئے. بھول اس لیے گئے کہ وہ کتاب ان سے گم گئی، وہ نصیحت گم گئی ان سے. فاغرینا، پس ہم نے لگا دی، بینہم العداوہ، ان کے درمیان عداوت. تو جس نے تحریف تو نہ کی، اب یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ یہ اپنی اصل شکل میں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، فرقے بنا لی ہیں. ہم نے وہ نصیحتیں ہم نے بانٹ لی ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہیں، اور ہم تو دیوبندی ہیں اور آپ تو بریلوی ہیں، اور آپ تو اہل سنت ہیں اور ہم اہل سنت والحدیث ہیں، اور ہم تو سپاہ صحابہ ہیں، اور ہم تو اہل تشیع ہیں، اور اہل تشیع میں بھی پھر ہم یہ ہیں، ہم جعفریہ ہیں، اور ہم کچھ اور ہیں اور کچھ اور ہیں. تو سب کلمہ گو ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. میں کسی ایک فرقے کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ جو نصارہ نے اپنا حشر کیا تھا نا، تحریف کی تو میں نے آپ کو مثالیں دے دی جو ہم قرآن میں کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن فزیکلی تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کے احکامات کو گھما پھرا کے اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو نسو حزن کی مثالیں دے رہی ہوں کہ بھول کیسے جاتے ہیں. جب ہم ایک فرقے میں شامل ہوتے ہیں تو اس فرقے کی تفسیریں اور تفصیلیں ہم پڑھتے ہیں، تب دوسرے فرقے کی تفصیلیں اور تفسیریں جو ہیں وہ ہمیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. گویا ہم قرآن کا ایک بڑا حصہ بھلا رہے ہیں. قرآن کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ 2 سوال میں آپ سے پوچھوں گی. ابھی تک آپ نے جتنا اگر میری پڑھائی سنی ہے نا تو آپ کو اس کے جواب آتے ہوں گے. قرآن میں البقرہ میں سمجھیں یا آل عمران میں سب سے زیادہ کیا بیان ہوا ہے؟ توحید بیان ہوئی ہے، توحید کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد النساء میں سب سے بڑا گناہ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ شرک کو کہا گیا ہے. ہاں، ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. یہ ہمیں پتہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ یاد ہے جب ہم لڑتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے الفاظ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا حصہ ہم کتاب کا بھلا چکے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ تو ایک ہی کتاب ہے، اس میں تو ایک ہی بات ہے. تو انہوں نے بہت بڑا حصہ بھلا دیا جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. اور جب انہوں نے یہ کیا، اب تحریف تو نہیں کی نصارہ نے، لیکن انہوں نے بھلا دیا. جب بھلا دیا، فاغرینا، پس ہم نے ڈال دی، ہم نے لگا دی، بینہم العداوہ، ان میں عداوتیں ڈال دیں، دشمنیاں ڈال دیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ کیتھولکس کو مار رہے ہیں، اور کیتھولکس جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس کو مار رہے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ میں آگے اور لوگ بن رہے ہیں، وہ اور جہووا وٹنس ہیں، اور سینٹ بارنبس کی انجیل کے فالوور ہیں، اور متی کی انجیل کے فالوور ہیں.
تو وہ اتنے فرقے بن گئے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ دین کا تو انہوں نے تیا پانچا کر دیا. والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن پر. وسوف ینبئہم اللہ اور عنقریب ینبئہم انہیں خبر دے گا. نبأ نون با یا ان کو خبر دے گا اللہ بما کانوا بسبب اس کے جو وہ یصنعون صنع وہ بناتے تھے. صنعت ہم کہتے ہیں نا انڈسٹری جو وہ چیزیں بناتے تھے اپنی طرف سے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے. یبین لکم وہ بیان کرتا ہے ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے کثیرم بہت سارا مما کنتم اس میں سے جو تم تھے تخفون من الکتاب جو تم چھپاتے تھے خفیہ رکھتے تھے کتاب میں. انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے کہ احمد نامی پیغمبر آئے گا جزیرۃ العرب میں آئے گا کعبہ کی وہ عبادت کرے گا اس کی ایک امت ہوگی اس کو اللہ قرآن دے گا. ساری باتیں ان کے پاس ہیں چھپا کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دم دبا کے بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی. تو وہ نبی تو تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہیں بہت سی وہ باتیں بتاتا ہے جو تم چھپا کے بیٹھے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں میں تمہاری بہت سی باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے من اللہ نور اللہ کی طرف سے ایک نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک روشن کتاب. اس نور کے بارے میں ہمارے جو ایک فرقہ ہے ہمارے بھائی ہیں مومن بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے اس کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور آپ کی ذات جو تھی وہ ایک نور تھی. آپ نوری مخلوق ہیں آپ خاکی مخلوق نہیں ہیں. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی میں آپ کو ایک تفسیر بتا رہی ہوں اس کی جو بڑی مشہور تفسیر ہے اور بڑے ثقہ اور زبردست عالم نے کی ہے. نام میں کسی کا نہیں لے رہی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے خلاف تو قرآن میں بھی دلیلیں ہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور وہ فوت ہو گیا. اگر یہ ابھی آل عمران میں گزرا ہے کہ اگر پیغمبر فوت ہو گیا یا مارا گیا تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے. تو نور کو مارنا تو بڑا مشکل ہے مطلب وہ یہ ہوتا کہ اگر اسے بجھا دیا گیا اس طرح کے الفاظ آتے. تو پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے انا بشر مثلکم ان کے منہ سے یہ کہا گیا ہے اور قرآن میں ہے یہ ہاں میری طرف وحی ہوتی ہے. یہ بات ہے مجھ میں کہ میری طرف وحی ہوتی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں ایک بشر ہوں اور بشر کی ڈیفینیشن بھی ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ مٹی سے بنا ہے. بشر کا مطلب ہے جس کی سکن ہو. بشرہ بشارت یہ بشر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے سکن. تو سکن والا ایک انسان یعنی. پھر اس کے اوپر دلیل جو ہیں وہ احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں انسان ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں مجھے غیب کا علم نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں. پھر اسی میں دلیلیں جو ہیں آگے قرآن میں آئیں گی. ابھی اس کے بعد والی آیت میں بھی دلیل ہے لیکن میں آپ کو اس کی تفسیر صرف بتا رہی ہوں کہ آپ کھلے دماغ سے یہ سبق سنیں ریلیکس ہو کے. اگر آپ کے عقیدے میں ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور تھے تو میری بات کھلے دل سے سنیں. میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک ہمارے پیارے بزرگ نے عالم نے یہ تفسیر دی ہے اور ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے تقدس کی وجہ سے دی ہے محبت کی وجہ سے دی ہے. انہوں نے ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے. اس سے میری کوئی بحث نہیں ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ نور کی تفسیر ذرا میں نے اور دلیل وہ اس پہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب. تو نور تو اس کتاب کو نہیں کہا گیا نور تو الگ سے کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا جی. اچھا بس یہاں پر بات کہ واقعی ایک نور کہا گیا ہے اور ایک کتاب مبین کہا گیا ہے. اب یہی آیت اگلی آیت سے متصل ہے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے. لا دیکھیں اگر آپ بیچ میں دیکھیں نا آیت نمبر 15 اوپر لا لکھا ہوا ہے یعنی رکنا نہیں ہے آیتیں کنیکٹڈ ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی تو وہ کتاب تو جو ہے یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ. بالکل یہی اس کی ٹرانسلیشن ہے. کتاب مبین یہدی وہ کتاب جو روشن ہے یعنی بین ہے بیان کرتی ہے. یہدی ہدایت دیتا ہے
بِهِ کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، آخر میں پیش ہے تو اللہ فاعل ہے، اور بے کا مطلب ہے یہ کنیکشن ہے، بے جو ہے بسبب اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ من اتبع جو اتباع کرتا ہے، جو فالو کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ اللہ کی رضا کی، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے نا، کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ سبل السلام سلامتی کی راہیں، کیا خوبصورت بات ہے جی، لگتا ہے کسی خوبصورت انسان کا نام ہے یا کوئی خوبصورت بات ہے۔ سبل السلام یہ سلامتی کی راہیں ہیں، اور اللہ کیوں ہدایت دیتا ہے؟ اتنا زیادہ اللہ اتنا کچھ کر رہا ہے، اللہ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، 6666 آیات کا یہ شاہکار کتاب و مبین جس کو وہ کہہ رہا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اس کی جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے۔ تو کون اللہ کو نہیں راضی کرنا چاہتا؟ ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اگر ہم اللہ کو رضامند کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتاب و مبین کی طرف، ہم اس ہدایت کی طرف جائیں گے جو کتاب مبین میں ہے۔ بات ہو گئی نا؟ اب آگے دیکھیں، اور وہ جو کتاب مبین ہے اس کی ہدایت اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ہمیں سلامتی کی راہوں پر ڈال دے گی۔ آگے دیکھیں، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ سلامتی کی راہیں کیا کریں گی؟ وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ انہیں نکالتا ہے، مِنَ الظُّلُمَاتِ بہت سے اندھیروں میں، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ وہ نور کیا ہے؟ نور کیا چیز ہے؟ یہ بات آ گئی نا کہ یہ نور اگر وہ اوپر نور جو ہے وہ کسی انسان کے لیے ہوتا کہ اللہ نے ایک نور بھیجا ہے تمہارے لیے، اور وہ نور جو ہے وہ بشری شکل میں ہے، وہ ایک انسان ہے، تو اسی آیت میں کیا اللہ دوبارہ نور کہتا، اور نور بالکل ایک مختلف لفظ میں کہتا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے؟ اور نور کا استعمال یہاں پر ایک ناؤن کی یا ایک نام کی شکل میں نہیں ہوا ہے۔ نور جو ہے وہ ایک سچویشن ہے، ایک کنڈیشن ہے، جیسے ظلمات ہیں، جیسے اندھیرے ہیں، ویسے ہی نور ہے۔ ہاں، ظلمات جمع ہے، بہت سے اندھیرے ہیں، بہت سی گمراہیاں ہیں، نور سنگولر ہے، ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ غور کیجئے گا، بحث میں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی محبت میں محنت کرتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، اور سبل السلام جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، تاکہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نور جو ہے یہ وہ خوبی ہے جو اللہ اپنی ہدایت پر اور اپنے سبل السلام پر چلنے والوں کو یہ کوالٹی دیتا ہے، یہ خوبی دیتا ہے اللہ بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، اور اس نور کی مدد سے ان کو ہدایت ملتی ہے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ہے، مریم کا بیٹا۔ اس آیت، خوبصورت ترین آیت بتانے کے بعد اور نور ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک شرکیہ عقیدے کا ذکر کیا ہے جو نصارہ میں پیدا ہو گیا تھا۔ لقد کفر الذین تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ہے، مریم کا بیٹا۔ ہماری شرع کے ہمارے جو شارع ہیں، ہمارے جو فقیہ ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فی زمانہ جو اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں لوگ، جو نصارہ ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو مسیح جو ہے، مریم کا بیٹا جو ہے مسیح علیہ السلام، اس کو اللہ کہتے ہیں یا اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حکم کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہیں، تو یہ ہماری شرع میں یہ بات ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں قرآن کی روح سے۔ قل فرما دیجئے، فَمَن یملک پس کون مالک ہے، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی،
ان ارادہ اگر وہ یہ ارادہ کر لے، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح یہ کہ وہ ہلاک کر دے گا مسیح علیہ السلام کو، ابن مریم، مریم کا بیٹا، و امہ اور اس کی ماں کو بھی۔ دیکھیں انسان، کل النفس ذائقۃ الموت، جس چیز کو موت آ رہی ہے نا وہ نفس ہے، وہ جان ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا حصہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک نفس ہے، وہ ایک کریشن ہے، ایک زندہ چیز ہے جسے اللہ نے کریٹ کیا ہے اور اس نے مرنا ہے۔ تو اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کرے گا یا اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو مار دے اللہ، کون روک سکتا ہے؟ کون اللہ کے سامنے کچھ کر سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اب دونوں کے الگ الگ عقیدے چل رہے تھے نا، انہوں نے تحریف کی، انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے بری باتیں کی، بری حرکتیں کی، اپنا وعدہ توڑ دیا، اللہ نے ان پہ لعنت بول دی۔ نصارہ جو ہیں انہوں نے تحریف تو نہیں کی، اتنی عقل تو ان کی تھی نہیں، شروع سے ہی انجیل گما دی تھی انہوں نے، لیکن یہ بھول گئے، جب یہ بھول گئے تو یہ فرقے فرقے ہو گئے، تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ان میں آپس میں عداوت اور بغض ڈال دیا، امت خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی، دین بھول گئے، بے دین ہو گئے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو ان میں سے بڑے ریلیجس بھی ہیں، بڑے بیچارے اسپریچول لوگ ہیں، وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی کفر کرتے ہیں۔ اب دونوں کا کمبائنڈ بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کا۔ وقالت الیہود والنصارى، کہا یہود نے اور نصارہ نے۔ میں نے دونوں میں آپ کو بتا دیا کہ جو بنی اسرائیل کی برائیاں تھیں، تحریف کرنا اور بھلا دینا، ہم میں وہ موجود ہیں۔ جو نصارہ کی برائیاں تھیں، بھلا دینا اور فرقے بنا لینا، ہم میں وہ موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو کمبائنڈ بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ ہم کہاں پہ کس عہدے پہ فائز ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ دونوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے بڑے پیارے ہیں، ہم اس کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ سب سننے والے مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہم نے یہ کہا ہے، ہم وہ امت ہیں، امت محمدی، ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے، ہم اللہ کی فیورٹ امت، ہم سب سے زبردست امت، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا ہے اور قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے ایک سپیریورٹی کمپلیکس کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہم امت محمدی ہیں۔ تو یہ اب ہم تو یہ کہتے ہیں امت محمدی، لیکن وہ اس میں آگے بڑھ کے کیا کہتے تھے، اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ، اس کے پیارے ہیں۔ اب اللہ کے بیٹے تو ہم نہیں، الحمدللہ یہاں پہ تو ہم نہیں پہنچے اور اللہ نہ پہنچائے، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ کہا ہے، اس قبر میں اللہ کا ایک پیارا بندہ ہے، یہاں پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پہ آئیے، یہاں پہ دعا مانگیے، یہاں پہ پیشانی رگڑیے، ناک رگڑیے، یہاں کے پتھر اٹھا کے اپنے اوپر لگائیے، اللہ ان کے توسط سے بیٹا دے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، سب جی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہی ہوں۔ جب ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، یاد رکھیں، ہیں جی، جاتے ہیں مزار کی سیر کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھ دلواتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ ہم پہ فضل کرے گا۔ اور جو بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اللہ کے پیاروں سے پھر نمازیں اور روزے بخشوا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، میں آپ کو پورا اسپیکٹرم پڑھا رہی ہوں کہ ایک کیڑا جب پڑتا ہے عقیدے میں تو وہ آگے چل کے کیا بنتا ہے۔ چھوٹا سا کیڑا ہمارے عقیدے میں پڑ گیا نا کہ یہ جو قبر ہے، یہاں پہ جو نیک بندہ، اللہ سب رحمت اللہ علیہ جتنے بھی ہیں، داتا دربار ہے اور نظام الدین اولیاء ہیں اور ملتان میں اتنے سارے ہیں اور دہلی میں اتنے سارے ہیں، اللہ سب کی
قبریں نور سے بھرے، اللہ انہیں خوش رکھے جہاں پہ وہ ہیں، اور اللہ ان کے خاندانوں کو خوش رکھے، کوئی میرا ان سے اختلاف نہیں ہے، سارے رحمت اللہ علیہ اجمعین بہت ہی واقعی اللہ کے پیارے بندے تھے، لیکن فوت ہو چکے ہیں۔ جب ہم جا کے ان مزاروں پہ اور ان قبروں پہ دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگ لو نا، کیوں وہاں جا رہے ہو؟ گھر میں بیٹھ کے وہی چیز مانگو، وہاں جانا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور پھر اللہ کے پیاروں کے پاس، پھر اللہ کے پیارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود کو اللہ کا پیارا بنا لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو گویا اللہ کے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ آ گیا، نعوذ باللہ، آپ کے روزے اور نمازیں معاف ہو گئیں، اس بہشتی دروازے میں سے گزر جائیں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، فلما یعذبکم، آپ ان سے صرف یہ پوچھیں، فلما یعذبکم، پھر وہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے بدلے۔ کتنے عذاب کھائے ہیں تم لوگوں نے، کتنے کیسے کیسے عذاب تم پہ آئے ہیں، سور اور بندر تم بنے ہو، بحیرہ مردار بنائے تمہاری بستی کو الٹا کے، طوفان نوح آیا ہے، تو کیوں تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پہ؟ بل انتم بشرن، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے جو اس نے پیدا کیے، تم بھی ایک انسان ہو، تو تمہاری ایسی کیا خاص بات ہے؟ اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا عادل ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آئے ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، وہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، بعد اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کے، فترہ آپ سمجھ لیں، فترہ ایک ایسے دور کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر نہیں آیا، اس کا لغوی مطلب ہے سلسلہ ٹوٹ جانا۔ تو فترے جو ہیں پیغمبروں میں، حضرت نوح کے بعد آیا ہے کچھ عرصہ، جب دنیا تباہ ہو گئی تھی، رکا رہا، پھر پیغمبر شروع ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد ایک فترہ آیا ہے، کافی لمبا عرصہ کوئی نہیں تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو یہ نشانی جو ہے نا کہ فترہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں جو کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترتن، سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد، من الرسل، رسولوں کا، ان تقولوا، یہ کہ کہیں تم ایسا کہو، ما جاءنا، ہمارے پاس نہیں آیا، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نام ان کے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور دلیل جو یہاں پہ آئی ہے، پیغمبر جو ہے اس کو بشیر اور نذیر کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا فقط جاءکم نور، تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ قرآن میں کہیں پہ ایسی ڈائریکٹ دلیل نہیں ہے جہاں پہ کسی پیغمبر کو نور کہا گیا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، وہی بات بنی اسرائیل کے لیے گزر گئی ہے، ہماری امت کے لیے گزر گئی ہے، اب بنی اسرائیل کی ہی ریویژن ہو رہی ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت تم پر، اذ جعل فیکم، جب اس نے پیدا کیے تم میں، انبیاء، نبی، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بنایا بادشاہ، وآتاکم، اور تمہیں وہ دیا، ما لم یؤت، جو نہیں دیا تھا، احدا من العالمین، کسی ایک کو جہانوں میں۔ کیا دیا تھا؟ تورات دی تھی نا، شریعت دی تھی، ٹھیک ہے جی، پہلی شریعت بنی اسرائیل کو ملی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ،
اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. یہ اپنا جو جروسلم ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے. التی وہ جو کتب اللہ لکم اللہ نے لکھی ہے تمہارے لیے. ولا ترتدوا اور نہ لوٹو علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر. فتنقلبوا پس تم جا پڑو گے، پھینک دیے جاؤ گے، خاسرین نقصان میں. یہ ادخلوا الارض المقدسہ یہ جہاد ہے، یہ وہ قتال ہے جو بنی اسرائیل نے کرنا تھا جب یہ مصر سے نکل کے بھاگے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ ان کے ساتھ تھے. جب یہ فلسطین پہنچے ہیں تو فلسطین پر ایک بہت ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہاں پر ان کو جہاد کا حکم ملا تھا. سورہ البقرہ میں دوسرے پارے کے اینڈ کی طرف اگر آپ کو یاد ہو، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تھا وہاں پہ، اور حضرت داؤد جو تھے وہ اس وقت بہت ینگ تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بیان ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں. تو وہاں یہ اسی ریفرنس میں بیان ہو رہا ہے، وہی جنگ ہے، وہی حضرت موسیٰ ہیں، وہی بنی اسرائیل ہیں. لیکن یہاں پہ اس بیان رکھنے کی حکمت ابھی آپ کو سمجھ آئے گی آگے، کیونکہ بیان کیا چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا ہے، اوفوا بالعقود اپنے وعدے پورے کرو. صورت یہاں سے شروع ہوئی ہے. پھر بیچ میں بہت سی ڈھیر ساری مثالیں جو ہیں، جو امتوں نے اپنے دین کا حشر کیا ہے، اپنی شریعتوں کا جو حشر کیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آئے ہیں اور ناراضگیاں ہوئی ہیں، یعنی امتوں نے اپنے وعدے توڑے ہیں، اس کا ذکر ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے، اور دونوں جو بڑی امتیں گزری ہیں تورات والے اور انجیل والے، ان کے ساتھ ایک کمپیریزن کر کے میں نے آپ کو مسلمانوں کا حشر بتایا ہے کہ ہم نے اپنی امت کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے. اب وہ جو جہاد ہوا تھا، بڑا جہاد، اس کی روشنی میں اللہ ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، غور سے سنیں. تو کہیں اپنی پیٹھوں پر نہ پڑ جانا، واپس نہ لوٹ جانا. اب تم یہاں پہنچ گئے ہو، ارض مقدس میں پہنچ گئے ہو، اب یہاں داخل ہو جاؤ. قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا بے شک ان میں قومن جبارین ان میں ایک قوم ہے بڑی زبردست، بڑی ظالم، بڑی جبر کرنے والی، ان کا بادشاہ بڑا جابر ہے. آج کل ہم جس طرح اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے صرف اپنے دفتر کا جو 2 ٹکے کا باس ہوتا ہے نا، اس کی غلطی بھی نہیں منہ سے نکال سکتے. یہ تو ان کا تو مقابلہ ایک بڑے ظالم بادشاہ سے تھا. ہم تو اپنے جو ہمیں تنخواہ دے رہا ہوتا ہے اس کی اللہ معاف کرے، کسی کا نام میں نہیں لیتی، جو ہمیں تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں ان کی شراب نوشیاں اور زناکاریاں اور حرام خوریاں ہم نہیں بیان کر سکتے. ہمارے منہ توڑ دیے جائیں گے، ہمارے اوپر CID لگا دی جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں تو ایک بڑی زبردست قوم بیٹھی ہوئی ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے یہاں پر، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا وہ نکل جائیں یہاں سے. انہیں کہا جا رہا ہے یار یہاں داخل ہو، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بادشاہ سے ڈر لگتا ہے، ہم نہیں داخل ہو سکتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم ضرور داخل ہوں گے. کان کھول کے سنیں، اللہ نے اگر ایک ظالم بستی میں بھیجا ہے تو اللہ نے اپنا کام لینا ہے نا آپ سے. وہ تو پورا وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو داخل ہو، یہ تمہارے لیے ہے، فتح کرو اسے. ہاں ہم بودے ہیں، ہم بے غیرت ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اس میں نہیں داخل ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بادشاہ سے اتنا ڈر لگتا ہے جتنا ہمیں اللہ سے نہیں لگتا. ہم انسانوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اپنی امت کا حشر دیکھ لیں، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قال رجلان کہا 2 آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں سے، یخافون جو ڈرنے والے تھے، ان ڈرپوکوں سے، ان بودوں بغیرتوں سے 2 آدمیوں نے کہا، انعم اللہ علیہما اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر. ان دونوں پہ اللہ کا انعام کیا تھا؟ بہادر تھے، مرد کے بچے تھے. ادخلوا علیہم البابا داخل ہو ان پر اس دروازے سے، چلو چلو دروازے سے داخل ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم ہی غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا
بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنو، آپ کو توکل کا مطلب پتہ ہے؟ توکل کا لغوی مطلب ہے ایک گھاٹی کے اوپر سے چھلانگ لگانا۔ کتنی گھاٹیوں پہ آپ نے چھلانگیں لگائی ہیں آج تک، آنکھیں بند کر کے، یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمیں تھامنے والا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ندخلھا، ہرگز نہیں ہم وہاں داخل ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ یہاں ہیں، فاذھب، پس تو جا، انت، تو، وربک، اور تیرا رب۔ ہاں، انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا، ہم تو یہیں پر، قاعدون، بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہماری امت بیٹھی ہوئی ہے۔ قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، ربی، اب حضرت موسیٰ کا دل ٹوٹ گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی جان کے اوپر، و اخی، اور میرا بھائی۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس نے فرعون کو شکست دی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس نے رسی پھینکی اور وہ اژدہا بن گیا اور سینکڑوں جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کے کنٹرول میں پورا بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے، اپنی یہ بے بسی دیکھیں، کیونکہ ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور یہ کوئی نور ہے اور یہ کوئی فرشتہ ہے اور یہ تو کچھ ہے۔ لا املک الا نفسی، میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے سوا، و اخی، اور میرا بھائی، فافرق بیننا، پس تو جدائی ڈال دے، یا اللہ مجھے نجات دے دے، مجھے چھٹکارا دے دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ دیکھیں، پیغمبر اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، فإنہا محرمۃ، پس یہ حرام کر دی گئی ہے تم پر، علیہم، ان پر، فإنہا محرمۃ علیہم، پس یہ حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنہ، 40 سال، یہ وہ 40 سال ہیں جو انہوں نے وادی تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزارے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ملا، اور وہ نافرمانی کیا تھی، کس چیز سے انکار تھا؟ اللہ کی راہ میں لڑنے سے انکار تھا۔ اپنی امت کا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میں بھی جھانک رہی ہوں۔ یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، راندہ درگاہ ہوں گے، انہیں نہیں ملے گا کوئی ٹھکانہ۔ فلا تأس، پس تو افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین، نافرمان قوم پر۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ بہت زیادہ سبق تھا اس میں، امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔